ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات اور حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ والا شان ڈاکٹر محمد شفیق امینی دامت برکاتہم العالیہ جو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کے داعی ہیں اور ابھی مجھ سے پہلے اپنی زبان کے اندر آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے مجھے ان کے باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھی لیکن میں بھی جو ہے وہ جذبات میں آ رہا تھا تو
اگر میری باتیں بولی آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن جذبات تو آنے چاہیے. باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل. کام ہے ان کے ذکر سے اردو میں ہوا یا پشتو میں ہوا. توجہ. اور میری دائیں جانب حضرت قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ قائد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ. آپ چیئرمین ہیں تاریخ رہائی غازی ملک ممتاز حسین قادری کے. اور میری بائیں جانب غازی اسلام قبلہ غازی ممتاز حسین قادری کے والد گرامی تشریف فرما ہیں اور کراچی سے تشریف لائے ہوئے اہل سنت و جماعت کی غیرت کا نشان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب. انہوں نے پشتو میں خطاب کر کے مجھے بھی حیران کر دیا. مجھے پشتو نہیں آتی تو میں چاہیے تھا کہ میں اپنا وقت ان کو دے دیتا, وہ میری جانب سے بھی خطاب فرما دیتے, آپ کو بھی سمجھ آتی. بہرحال ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے. نبی علیہ السلام کی عزت آبرو پر پہرا دینا اور حضور کی عزت پر کھڑے ہو کر بڑی دلیری کے ساتھ دشمنوں کو للکارنا اور حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے سامنے ایسے ایسے کر کے چلنا, ایسے ایسے کر کے, یہ میرے آقا و مولا کو پسند ہے. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. جب مجھے لاہور میں انہوں نے گرفتار کیا اور سیٹ کے ساتھ انہوں نے مجھے ایسے جکڑ لیا, پیچھے بھی پولیس والے, اور ایسے مجھے گردن میں جب انہوں نے ہاتھ ڈالے تو ایک پولیس افسر مجھے کہنے لگا کہ تو نبی کا ٹھیکیدار ہے, جب تیری تقریر سنو تو حضور کی عزت پر باتیں کرتا ہے, تو نبی کا ٹھیکیدار ہے. تو میں نے ان کو ایک تاریخی بات کہی, میں نے کہا ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہوں. تو ہم سارے چوکیدار یہاں موجود ہیں اور جن کے مزار اقدس کے سامنے ہم خادم حاضر ہوں, میں سارے علماء بھی حاضر ہیں. انہوں نے 1953 کی تاریخ میں پوری دنیا کو بتا دیا کہ جب آپ کو سزا سنائی گئی تو آپ رو پڑے. فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ, اگر ہر لمحے 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں آپ پر قربان کر دیتا. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی, ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی. پیسے لے کر دھرنا دینے والے اور ہوتے ہیں جو 124 دن کے اندر بھی نیا پاکستان نہ بنا سکے اور ملک اور مسلمانوں کی عورتوں کو نچاتے رہے. یہ 14 گھنٹے لاہور کے اندر علماء مشائخ عوام نے جو قربانی دی, 14 گھنٹے کے اندر پاکستان کا دوبارہ رخ جو ہے 2 قومی نظریے کی طرف پھیر دیا گیا اور لوگوں نے یہ بتا دیا کہ یہ پاکستان جن کے نام پر بنا ہے انہی کا نام اس ملک میں لیا جائے گا اور انہی کے نظام کی بات ہوگی. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ہمارے علماء کو اور مشائخ کو عوام کو دبانا چاہتے ہیں.
مولانا سید کفایت علی کافی 1857 کے اندر انگریزوں نے ان کے جسم پر رات کو استریاں پھیری، پھر استریاں پھیرنے کے بعد ان کے جسم میں نمک اور مرچیں بھر دی، اور پھر صبح مولانا کو پھانسی کے پھندے کی طرف جب لے جانے لگے تو مولانا پہلوانوں کی طرح ایسے چلے پھانسی کا پھندا دیکھ کر۔ ہم نے تو ابھی پھندا نہیں دیکھا، ہم جیل میں کیوں گھبرا جائیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ہاں یہ بالکل ایسے سر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی، اور ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب سارے، اور غازی صاحب کے والد گرامی میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں، انہوں نے لاہور ایوان اقبال 3 ستمبر کو فرمایا میرے 6 بیٹے ہیں، ایک تو میں حضور کی عزت پر دے چکا، آئندہ ضرورت پڑی تو باقی بھی 5 پیش کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 لبیک۔ میں نے اقبال مصور پاکستان سے پوچھا کہ اقبال ایک دینے کے بعد 5 اور کون دے گا، اور یہ دلیری کہاں سے آئی کہ بیٹا 2 بار سزائے موت سن کر اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہو، باپ پھر 5 بیٹے دینے کے لیے تیار ہو، یہ بات کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے کہا دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہے انسان دلیری اس وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول ہو، اس کے بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ دلیری تو لائی ہے یہاں، اوپر سے بارش بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، لیکن آپ کے سینے محبت رسول سے ابل رہے ہیں، اور آپ دنیا کو یہ اوباما کہتا ہے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کرے تو میں اس کو نہیں روکوں گا۔ میں نے کہا تو بے غیرت ہے، تو بے غیرت ہے، تو کوئی سپر پاور ہے کہ اپنے نبی کی عزت پر بھی تو پیرا نہ دے سکا، پھر تیری یہ سپر پاور ایٹم بم کس کام کے ہے کہ تو اپنے نبی کی عزت پر بھی پیرا نہ دے سکا؟ میں نے کہا سپر پاور تو ممتاز قادری ہوا کہ جس کے پاس ایک ہی بندوق تھی وہ بھی اس نے نبی کی عزت کے لیے استعمال کر دی۔ یا رسول اللہ کا نام سارے بولو، سارے توجہ، ٹائم بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، بس اتنی باتیں آپ سے کرنی ہے۔ میرے آقا و مولا خود پسند فرماتے ہیں کہ میرے دشمنوں کے سامنے میرے غلام ایسے چلے۔ میدان احد میں حضرت ابو دجانہ کو نبی علیہ السلام نے تلوار دی، وہ لمبا حضرت ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب آپ کو یہ بتائیں گے، میں تو بس 1-2 باتیں۔ جب میرے آقا و مولا نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی تو ایسے چلے تلوار لے کر اور رجز پڑھتے ہوئے چلے۔ آج وہ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں نے کہا امن کا درس نہیں دیتا، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، غیرت کا درس دیتا ہے اسلام۔ ایسے چلے وہ دشمنوں کے سامنے اور رجز پڑھتے ہوئے چلے، ان الذی آہدنی خلیلی ونخن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ جب حضور کے غلام پہلوانوں کی طرح ایسے چلے آگے، ایسے جب چلے تو فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر، جب میرے آقا و مولا نے دیکھا کہ میرا غلام پہلوانوں کی چال چل رہا ہے ایسے کر کے، فقال انہا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے۔ لبائی غازی تیرے چار نثار، غازی تیرے چار نثار۔ اب بات اختتام کو پہنچ رہی ہے، میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم۔ اب آپ سے ایک بات ہے، آپ نے یہ یا رسول اللہ کا نعرہ ایسے لگانا ہے کہ جس طرف جائیں لبیک یا رسول اللہ، لوگ پوچھیں کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ زمانہ بہت سارا بیت گیا، کفر نے سمجھا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ناموس رسالت کے مسئلے میں دبا دیں گے، لیکن ہم
गुनाहगार जरूर है, हालात जैसे भी बदल गए, इन्होंने हमें पानी न दिया, बिजली न दी, इन्होंने उम्मत का इम्तिहान लिया, इनसे पीआईए न चल सका, इनसे रेलवे न चल सकी, और ये हुजूर के नामूस पर पैरा न दे सके, लेकिन गुलाम फिर खड़े हो गए, या रसूलल्लाह हालात जैसे भी हैं हम आपकी इज्जत पर हाजिर हैं, लब्बैक। अभी लुत्फ नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी सारा बोलना है। लब्बैक लब्बैक मेरी गुफ्तगू खत्म। जब भी आपको लब्बैक या रसूलल्लाह के नाम पर बुलाया जाए, लाहौर हो या इस्लामाबाद, तो आप तशरीफ लाएंगे? ऐसे नहीं, जरा हाथ। जब भी आपको लाहौर में या इस्लामाबाद में रसूलुल्लाह के नाम पर बुलाया जाए और इसी नाम पर बुलाया जाए कि या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, तो आप तशरीफ लाएंगे? कायदीन का एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। कायदीन का एक इशारा, कायदीन का एक इशारा, कायदीन का एक इशारा। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, बड़े ख्वाब हो जाएंगे।